الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے اپنے اندر خیر و شر کے جذبات بھی رکھے ہیں تاکہ اس کی آزمائش کی جا سکے کہ انسان اپنے کس جذبے کو استعمال میں لاتا ہے اور ان پر کتنا قابو پاتا ہے۔ پیدا خدا نے کیا ہے، جذبات بھی خدا نے رکھے ہیں، اور ان جذبات میں خیر و شر کا موڈ بھی لگایا ہے۔ کبھی جذبات خیر کا رنگ لے لیتے ہیں اور کبھی وہی جذبات شر کا رنگ لے لیتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے مقصود تھا انسان کی آزمائش۔ کس جذبے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے، کس جذبے پر کس درجے کتنا استعمال کرتا ہے اور کتنا قابو پاتا ہے اپنے آپ کو، یہ آزمائش مقصود تھی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انہی جذبات، انہی کیفیات میں جن میں خیر و شر کے پہلو رکھے گئے ہیں، جذبے کی ایک عادت غصہ بھی ہے۔ انسان میں دو عادتیں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، ایک پیٹ کی خواہشات، دوسرے نمبر پر غصے کے جذبات۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ لوگ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ مذکورہ آیت میں غصے کے گھونٹ کو پی کر معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹ میں غصے کا گھونٹ پی جانا بہت پسند ہے۔ یہ جو غصہ ہے، غصہ یہ انسان کی اپنی جذباتی کیفیت ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ ہی نہیں آتا سرے سے، تو یہ کیفیت بھی خراب ہے، اس لیے کہ غصے کی جگہ غصہ آنا یہ فطرت ہے اور آنا چاہیے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ غصے کو کنٹرول کرنا، اس پر قابو رکھنا، اس کا مطالبہ شریعت کرتی ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے مجھے بات بات پہ غصہ آتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔
بسا اوقات کسی کی جانب سے اس درجے دل بیزار ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے مجھے اس کی کوئی بات پسند نہیں ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ مجھے غصہ آتا ہے، گویا ہر بات پہ غصہ آتا ہے، یہ بھی کیفیت مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ غصہ جہاں مذموم ہے، برا ہے، ناپسند ہے، وہیں یہ محمود بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، اللہ کی جانب سے اس کا مطالبہ بھی ہے۔ مثلاً یہ کہ پروردگار عالم نے مومن کو ایمان کے اختیار کرنے، اس کی ترقی کرنے اور ایمانی چیزوں کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مومن اپنے وجود پر ایمان اختیار کرے، لائے، ظاہر کرے، شریعت پر چلے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تبلیغ و تلقین کرے، آخری درجے تک ہر ممکن سعی کرے اور اوامر کو بجا لائے، منکرات پر، گناہوں پر جہاں تک ممکن ہو سکے قابو پانے کی کوشش کرے۔ اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت کوئی بات برداشت ہی نہیں کر سکتا، شریعت کہتی ہے دونوں کیفیات غلط ہیں۔ جہاں غصہ مطلوب ہے وہاں غصہ ہونا چاہیے، غصہ کریں آپ وہاں جہاں غصہ مطلوب ہے، اور جہاں غصے کی ممانعت ہے وہاں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کڑوے گھونٹ کو پی جائیں، رک جائیں، شریعت کا حکم اور شریعت کا امر سمجھ کر۔ چنانچہ جب آدمی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا اور وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو اس کے نتائج بسا اوقات اتنے خراب مرتب ہوتے ہیں کہ اس ذرا سی کیفیت کے نتیجے میں آدمی کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس امر سے سختی کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے روکا ہے، سختی کے ساتھ حضور نے منع فرمایا، غصہ نہ کرو، غصہ پی جاؤ، غصے کو کنٹرول کرو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، یا نبی اللہ آپ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے، ٹائم کم ہے، شارٹ ہے، مجھے جانا ہے، بہت مختصر پیریڈ میں جو نصیحت کی جا سکتی ہو وہ آپ مجھے کر دیجئے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کو کہنے کا پابند ہے، مکلف ہے کہ میرے پاس وقت کی تنگی ہے، آپ مختصر سی کوئی نصیحت فرمائیں۔ صحابی رسول نے حضور سے کہہ دیا، اب حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی بہت مختصر نصیحت فرما دیجیے جس میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ تو آپ نے ان کو اتنی مختصر نصیحت فرمائی اور وہ اختصار کے ساتھ حد درجے جامع تھی، بے انتہا جامع نصیحت۔ حضور نے ان سے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ نہ کرنا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، ایک بات، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو قلم اٹھائیے، کتابیں لکھیے اور لکھتے چلے جائیے۔ مضمون کی جامعیت ایسی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پیچھے سب کچھ کہہ دیا۔ صحابی نے کہا مختصر نصیحت فرمائے، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا، اس لیے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ سمجھ کو کھا جاتا ہے، فہم کو کھا جاتا ہے،
شعور باقی نہیں رہتا غصہ کرنے والے بندے کو، وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا. سو غصے پر قابو پائے. اور یاد رکھیے اس غصے کی وجہ سے بسا اوقات ایسے تباہ کن فیصلے وجود میں آتے ہیں جس سے انسان کا ہنستا کھیلتا سنسار اجڑ جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء صوفیہ نے اس غصے کو ام الامراض کہا ہے. تمام بیماریوں کی اماں ہے غصہ، تمام بیماریوں کی اماں. سیدنا محمد ابن جعفر فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی ہے. آپ دیکھیں اس کو بالکل کسی پہلو پر کرنٹ کنڈیشن میں رکھ کے دیکھیں. سردی کا موسم ہے، ایک نمازی پیچھے سے وضو کر کے آیا، اس کے ہاتھ پاؤں گیلے ہو رہے ہیں اور اس نے آ کے آپ کی قمیص پہ اور پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور آپ جلدی جلدی میں آئے، اس کیفیت میں جیکٹ ڈالنا بھول گئے. اوپر سے بیان لمبا ہو گیا، اوپر سے اس نمازی نے ستم کیا، وہ ٹھنڈا پانی سے لبریز ہاتھ رکھ دیا. اب آپ نے جو اسے دیکھا، آپ نے اسے دیکھا، غصہ آیا اور یہ برائی کی چابی آپ کے ہاتھ لگ گئی. اب اس کے بعد اگر کچھ ہوگا تو وہ اس غصے کی ہیجانی کیفیت کا نتیجہ ہے جو بالکل ابتدا میں وجود پائی. اور جیسے اماں تنہا نہیں ہوتی، ان کے پیچھے پوری ایک دنیا ہے، پریوار ہے، خاندان ہے، سماج ہے، ویسے غصہ ام الامراض ہے، اکیلا نہیں ہے، وہ اماں ہے، اس کے پیچھے اس کی پرجا سلطنت بہت بڑی ہے، اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے. تو نمازی اگر مضبوط تھا تو بس کمزور تھا تو دیکھ لیا، پیچھے پارٹی مضبوط تھی، چپی ساتھ دیکھ کے چل لیا کرو بھائی، کیا کر رہے ہو، او سوری ہو گیا. اور اگر جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا گیا وہ مضبوط تھا اور جس نے رکھا وہ کمزور تھا، تو مسجد کی رعایت میں تھوڑا سا ذرا سا تیکھا دیکھا، چپی سادھ لی، یار اچھا نہیں ہے امام صاحب بیان کر رہے. اور اگر بات ذرا جذبات میں قابو سے باہر رہی، دکھ نہیں رہا تمہیں، عقل ہے نہیں ہے. اب اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا، صاحب ہاتھ نے، پانی والے بھائی صاحب نے، تو نتیجے میں کیا کیا ہوگا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور وہ جو ہم اور آپ معاشرے میں جملہ استعمال کرتے ہیں نا، حضرت مجھے غلط بات برداشت نہیں ہے، بہت ملیں گے آپ کو ایسے. بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ جملہ بولتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی ہم کیا کہہ رہے ہیں. مجھے حضرت بالکل غلط بات برداشت نہیں ہے. تو چاچا بات تو غلطی ہوتی ہے برداشت کے کرنے کے قابل، صحیح بات کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی آپ کو اللہ رسول کی بات کا کوئی مضمون سنا رہا ہے تو آپ اسے برداشت کریں گے؟ وہ تو ہے ہی اس قابل کہ سنا جائے اور اس پر سماعت لگائی جائے، دھری جائے، رکھی جائے. وہ کیا بات برداشت کے قابل ہوگی؟ بات ہی غلط ہوتی ہے برداشت کرنے کے قابل. اور آپ کا پتہ ہی غلط بات پہ چلتا ہے آپ کتنے بڑے ہیں یا آپ کتنے چھوٹے ہیں، جب بات غصے کی ہو، مزاج کے خلاف. اس لیے سیدنا محمد ابن جعفر فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی ہے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا مرض ہے جو بہت سی برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوکھ سے بھی بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. مثلا غصہ اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبر، خود پسندی کے مغالطے میں مبتلا ہوتا ہے. عام بندے کو، عاجز بندے کو غصہ نہیں آتا. غصہ آتا ہی اسے جو یہ کہہ رہا ہے ہم چومن ڈنگرے نیس، مجھ سے بڑا کوئی ڈھور نہیں ہے. یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہم چومن دیگرے نیس، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے.
ہمارے استاد محترم اس کو پڑھا کرتے تھے اس طرح، ہم چوں من ڈنگرے نیست، گویا آدمی اپنے تکبر کا اظہار کر کے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ڈھور نہیں ہے۔ تکبر ہوگا تو غصہ آٹومیٹکلی آئے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھتا ہے، برتر سمجھتا ہے، اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر اور حقیر جانتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ اور جب آدمی یہ کہے نہیں یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم ہیں، ہمارا ایمان والا بھائی ہے، جانے دو، ہو جاتا ہے، یہ جانے دو ہو جاتا ہے کہ کیفیت جسے حاصل ہے وہ متکبر نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹ بھی اچھی خاصی لگا رہے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، کہنے لگے اے شیخ جی چھوڑ دو، معافی مانگ رہا ہے بیچارہ۔ تو اس پر حضرت شیخ الحدیث نے کہا اجی چچا جان کہاں تک معاف کروں، اس کا تو کام ہو گیا یہ۔ اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیخ جی وہاں تک معاف کیجئے جہاں تک آپ اپنے لیے اللہ سے معافی چاہتے ہیں، مسئلہ ہی ختم۔ آپ کی دکان پہ کام کرنے والا، کارخانے میں کام کرنے والا، آپ کا ملازم، آپ کا ماتحت، اور ان سب سے بڑھ کے آپ کی شریک سفر، بات بات پہ غصہ دلاتی ہے، بات بات پہ۔ ابھی ہلکے پھلکے سے ٹھنڈے ہو کے باہر کو نکل لیتے، دروازے پہ گئے، جاتے جاتے چرکی چھوڑ دی، ہائی جی بالکل لال ہو کے جمعہ پڑھنے آئے، اے جی اب بیوی کو نبھائیے حضرت، اور اس کے کڑوے گھونٹ پر صبر کا گھونٹ پی جائیے اس کے کڑوے عمل پر، تو پتہ چلے گا آپ عاجز ہیں یا متکبر ہیں۔ اور بسا اوقات انسان غصے کی کیفیت میں ایسے افعال سر انجام دیتا ہے جن کی تلافی زندگی بھر ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یوں تو غصے کی وجہ سے جنم لینے والی برائیاں بہت زیادہ ہیں، جن میں گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، مجبور ہونے کی صورت میں غیبت جیسی بیماریاں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک ہوشیاری اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، جو میں نے ابھی نقل کیا آپ کے سامنے۔ مثلا یہ لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات برداشت نہیں، حالانکہ بات غلط ہی ہوتی ہے برداشت کرنے کی قابل، صحیح بات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ مزید دیکھیں غصہ انسانی شخصیت پر کس درجے اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو لگ رہا ہے غصہ آیا اور چلا گیا، نہیں، اس کے اثرات کس درجے باقی رہتے ہیں ذرا اندازہ لگائیں۔ غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری یہ ہماری شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں غصے کے وقت صورت بگڑ کر بھیانک ہو جاتی ہے۔ عام چہرہ رہتا ہے غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت بنتی ہے، امام غزالی لکھتے ہیں جیسے کاٹ کھانے والا کتا، خونخوار درندہ۔ پھر فرماتے ہیں جب کہ لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور غصہ قابو میں کر لیتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں، تو ان کی صورتیں نہیں بگڑتی، علماء، اولیاء اور صالحین سے ملتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک جگہ غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر پل بھر میں طے کرتا ہے۔ عقل سے تو کام نہیں لیتا، چونکہ عقل کام ہی نہیں کرتی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ گویا غصہ بے وقوفی کے سفر کو ایک رہنما کی طرح طے کرانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، اور دونوں کیفیتوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر مضبوط آدمی پر غصہ آ رہا ہے تو اچھل کر اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا، اور اگر کمزور پر آ رہا ہے تو اچھل کر اپنی طاقت کا اظہار کرے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ چھلانگ لگا دے، اور پھر فرماتے ہیں اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں پہنچا دے۔ مثلا جہنم میں پہنچنے کی سبیل، غصہ آیا
اور سیلم پور کے شہنشاہ تھے، بھائی صاحب تھے سیلم پور کے، بھائی چھوٹے چھوٹے بچے کمینے بھائی بنے پھر رہے ہیں، ہاتھوں میں وہ ایک بریسلیٹ پہن لیتے ہیں، لونڈیا بننے کا شوق ہے، یا فلم اسٹاروں کو فالو کرتے ہیں، اور کسی کو رکھ دیا، مار دیا، اور آپ انتہا کرتے ہیں تو قتل کر دیتے ہیں۔ کیسا پاگل پن سوار ہے! یہ غصہ ہی تو ہے کہ جناب من غصہ آیا، اتنی گولیاں ماری، بندہ مر بھی گیا، پھر بھی چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی شرافت ہے؟ یہ کوئی عقل ہے؟ آپ اس پر فخر کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت گولیاں چلا دی، بہت بندے مار دیے، یا آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں؟ جانوروں کے سامنے نہیں بولتے، انسانوں کے سامنے تو انسان بولتے ہیں۔ پھر طے کیجیے آپ اپنی حیثیت، آپ کیا ہیں؟ حسن بصری کہتے ہیں ایسی چھلانگ جو تجھے جہنم میں پہنچا دے۔ بہو سے جھگڑا ہو رہا تھا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بول مت جائیے ورنہ 1 منٹ میں فارغ کروں گا، 1 منٹ میں۔ 1 منٹ میں خالی فارغ نہیں کرنے کے، آپ فارغ بھی ہو جائیں گے۔ فارغ ہی تھوڑا ہی کرتا ہے آدمی، 1 منٹ میں فارغ ہو بھی جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ اس نے کہا طلاق 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 کہہ دیا تو خالی بیوی فارغ ہوئی۔ جی بولو، بیوی فارغ ہوئی، خالی حضرت بھی فارغ ہو گئے۔ اب حضرت ڈول لیں گلی میں نشے کی حالت میں، گم سم کہیں اور ہے، اور پھر مل گیا کوئی راستے میں لڑکا، دوست، تو بھائی خیریت ہے، کیا بات ہے، کوریکس کی پوری شیشی پی لی کیا؟ نا یار ایک حادثہ ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ وہ ایسے ایسے طلاق دے دی میں نے۔ اچھا جی، یا یہ بہت غلط کیا آپ نے، اچھا نہیں ہے، وہ کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اسے ہی دیکھ لو، محمد علی کو، محمد علی سمجھ رہا، محمد علی تھا، احمد علی تھا، کون تھا وہ؟ ٹی وی پہ بہت آیا تھا، انجینئر، وہ اسے ہی دیکھ لو، اس کا کوئی فتویٰ وتویٰ لے لو۔ یہ بھی حرامی پن ہے، یہ نالائقی ہے، کمینہ پن ہے، انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ طلاق 3 کی 3 یا 1 کی 3 کی 1 یا 1 یہ الگ بحث ہے۔ فقہا نے، مفتیان نے، اکرام نے، علماء نے طے کیا ہوا ہے، حدیث میں صراحت کے ساتھ ثبوت ملتے، اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ حرامی پن ہے، یہ خالص حرامی پن ہے کہ 3 طلاق غصے میں دے دی۔ میں ان میں چل لے جی، آمین والوں میں، آمین والوں میں وہاں نہ ہوتی، اور وہ آمین والے بھی ایسے باولے، وہ پوچھیں تو صحیح اب تک کہاں تھے، آج تک اہل حدیث کیوں نہیں ہوئے؟ مذاق بنا کر اہل حدیث ہو رہے ہو، مذاق بنا کر، شریعت کا مذاق اڑا کر اہل حدیث بننا چاہتے ہو، مسلک سے کھیل رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے جو آدمی مسلک بدلتا ہے اپنی شرارتیں چھپانے کے لیے اور اس طرح کے ہیلے بازی کے لیے، ڈر ہے اس بات کا اللہ موت کے وقت ایمان نہ چھین لے۔ پھر فتوے اٹھائے پھرتے ہیں، تو لگ گئی نا چھلانگ، ایسی لگی کہ اللہ کو حلال لفظوں میں جو لفظ سب سے زیادہ ناپسند ہے اس کا نام طلاق ہے۔ اور اگر پیچھے 2-4 تھے، عبداللہ، عبد الرشید، ہارون، مسعود، یوسف، عیسیٰ، اگر یہ بھی تھے، عائشہ، سمیہ، کلثوم، جویریہ، ان کی زندگی برباد الگ۔ اب بھاگے پھر رہے ہیں جی، حضرت کوئی راستہ نکالو، وہ کچھ تو ہوگا، دیکھنا ہم تو تمہارے اپنے ہیں۔ ایک شریعت ہے یہ کوئی قانون کی عام کتاب نہیں ہے کہ اپنائیت پہ تبدیل ہوگی، شریعت ہے، ہو گئی تو ہو گئی۔ ایسی چھلانگ جو تجھے جہنم میں پہنچا دے۔ حسن بصری فرما رہے، آپ نے غصے میں آ کے کسی کو 1 رکھا اور اس نے 2 رکھے، اور نتیجے میں آپ رکھے رہ گئے، ممکن نہیں ہے؟ بہت ممکن۔ ارے آپ نے کسی کو ہلکا رکھا، اس نے 2 بھاری رکھ دیے اور رکھے رہ گئے، آنکھ پہ ایسا رکھا، اگلے پل آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ سب وہی کیفیات ہیں جن کا تذکرہ حسن بصری کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا، زیادہ غصہ بردبار آدمی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کی پہچان ہے کہ صاحب یہ اچھے آدمی ہیں، شریف ہیں، سنجیدہ ہیں، اور انہوں نے زیادہ غصہ کیا، آؤٹ آف لمٹ غصہ کیا، تو ان کی بردباری اور سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا غصہ انسان کی شخصیت میں فقط ضد، جہالت، انا پرستی یہ سب پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ ان سب کے ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ اور ایسی بہت سی مشکلات کھڑی کرتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی ہے۔
سو ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ غصے پر قابو پائیں، غصے پر قابو پائیں۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرمائیں، غصہ عامتاً ماتحتوں پہ آتا ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، زیر اثر ہیں، ان پر غصہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، بچوں پہ آئے گا، شاگردوں پہ آئے گا، مریدین پہ آئے گا، جی کام کرنے والے لڑکے جو کارخانے میں ہیں، کارخاندار کو ان پہ آئے گا، جو ملازم ہیں، چھوٹے بچے، ان پہ آئے گا۔ دکان کا کوئی لڑکا تھا، اسے چائے لینے آپ نے بھیج دیا، اس نے چائے لا کے الٹے ہاتھ سے پکڑا دی۔ اب آپ نے اپنی شرافت کا پٹارا کھولا اور اس سے کہا کہ تجھے کچھ سکھایا نا تیرے ماں باپ نے؟ اس بیچارے کو اگر تربیت کے یہ دن نصیب ہوئے ہوتے تو تمہاری چوکھٹ پہ مزدوری کرتا۔ غور کریں نا، آپ نصیحت کہاں کر رہے ہیں؟ یہاں تو نصیحت کا مثبت پیرایہ اختیار کرنا تھا، اور آپ نے کہنا تھا بیٹے چائے سیدھے ہاتھ سے سرو کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھا، نصیحت مثبت پیرائے ہی میں ہونی چاہیے، منفی پیرائے میں، نیگیٹیوٹی میں نقصان دیتی ہے۔ صفحے اول میں غلطی سے کوئی بچہ آ کے بیٹھ گیا، ہمارے کوئی بزرگوار بڑے میاں آئے، اے چل بے کھڑا، کب بچے پیچھے بیٹھتے ہیں، وہ سوچے گا یار یہ نماز پڑھنے آئے، کرنے کیا آئے؟ اور ایسا ہوتا ہے اب آ کر کے بچوں کو ہلکی پھلکی اجازت ملنے لگی ہے، مسجدوں میں بچے آ جاتے ہیں۔ ابھی یہاں آپ 10-15 سال پہلے جائیے تو یہ ہمارے بخشے ہوئے جو نمازی ہوتے ہیں نا صفحے اول کے، بڑی عمر کے حضرات، ان کا غصہ قابل دید، یوں پکڑا، یہ زیادتی کی بات ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچے کی عمر کیا ہے۔ اگر 7 سے متجاوز ہے تو 7 سال کی عمر میں تو شریعت خود حکم کر رہی ہے کہ جاؤ نماز پڑھو، ابا سے کہہ رہی ہے ان سے پیار سے نماز کے لیے کہو، اور اگر 10 سال پلس ہے تو شریعت کہہ رہی ہے ان پہ لٹھ بجا کے مسجد میں لے جاؤ، نماز پڑھواؤ۔ تو اب جب شریعت انہیں مسجد میں بھیج رہی ہے، ہم کون ہوتے ہیں مسجد سے باہر نکالنے والے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صف کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو کنارے کریں۔ بسا اوقات بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یوں اٹھایا پیچھے سے کسی نمازی نے، لے جا کے دوسری جگہ رکھ دیا۔ ارے یہ اتنی بے معنی ہے کہ آپ اس کا کوئی احترام ہی نہیں کر رہے، انتہائی خراب بات ہے۔ آپ دیر سے آئے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، آپ کو غور کرنا۔ آپ پہلے کہاں تھے؟ سویرے آتے، صفحے اول میں جگہ چاہیے تو، اور آپ کو صفحے اول میں بھی جگہ مطلوب ہے، پھر آپ دیر سے آ رہے ہیں اور پکڑ کے کسی کو ذرا سا ادھر کو، ذرا سا ادھر، انتہائی خراب بات، غیر مناسب عمل ہے۔ اور یہ عام متن بڑی عمر کے حضرات کی طرف سے بچوں کے ساتھ کردار زندہ کیا جاتا ہے۔ سو ہمیں اس سلسلے میں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں غصے پر قابو پائیں اور احتیاط کے ساتھ وقت گزاریں۔ غصے پر قابو پانے کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا غصہ آ رہا ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، حالت بدلے گی، کیفیت بدلے گی، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، آپ کا بھی پارا کم اور بیگم کا بھی پارا کم۔ لے ہم ان سے لڑ رہے ہیں، غصہ ہو رہے اور انہیں مستی سوج رہی ہے، لیٹ رہے ہیں۔ اور اگر بات نہیں بن رہی ہے تو گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اب کس سے بولے گی؟ اب کسے کہے گی؟ اب وہ سوچے گی جب یہی چلے گئے اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اپنی زبان خرچ کرنے کی۔ اور یہ سب جگہ ہے جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیفیت ہیئت تبدیل کیجیے، چینج کیجیے، کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ غصے کو قابو میں رکھیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ قابو کرنے کی ایک کیفیت یہ بیان فرمائی، پانی پی لو۔ خلاف عمل، ایک خلاف کیفیت آپ ایک کام کر رہے ہیں نا، غصہ آ رہا تھا بہت شدت کا، جلدی سے آپ نے گلاس میں پانی بھرا اور پی گئے، کوئلے پہ پانی پڑا، ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابھی بھی قابو سے باہر ہے، اٹھو جاؤ ذرا مسجد کی ٹنکی کے پانی سے وضو کرو حضرت، سیٹ ہو جاؤ گے۔ اتنی سردی اور ٹھنڈے پانی سے جاؤ وضو کرو، وہ پڑے گا پانی تو آٹومیٹکلی کیفیت میں تبدیلی ہوگی۔ غرض یہ کہ غصے سے بچنا چاہیے،
انتہائی خراب عمل ہے۔ مومنین کی ایک بہت بنیادی صفت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی اور وسعت دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا حضرت، آدمی کا، میرا، آپ کا، سب کا پتہ ہے ایسی جگہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ہمیں کسی نے آج تک ایسا غصہ دلایا نہیں دلایا ہوگا؟ کیسا؟ ایک آدمی آیا امام صاحب کے ساتھ مسجد سے نکلا، حضرت جی وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو بھائی، کیا مسئلہ تھا؟ کہ جی حضرت میں تو بھول گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو جب یاد آ جائے تب پوچھ لینا۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ حضرت نکل کے چلے تھوڑی سی دور، اجی یاد آ گیا جی حضرت؟ یاد آ گیا۔ اچھا بولو۔ اجی پھر بھول گیا، یہ ہے پھر بھول گیا۔ فرمایا اچھا چلو، ساتھ حضرت کے گھر تک چلا، دروازے پہ جا کے کہتا ہے جی یاد آ گیا۔ کہاں؟ فرماؤ کیا بات؟ جی پھر بھول گیا۔ حضرت اندر چلے گئے، یاد آ جائے تو پوچھ لینا، بلا لینا، آ جاؤں گا۔ آدھے گھر کے اندر آدھے حصے تک پہنچے، پھر بلایا، پھر یہی ادھر کیا، بھول گیا۔ پھر اپنے بالا خانے پہ فرسٹ فلور پہ چڑھ گئے، تب بلایا کہ حضرت یاد آ گیا۔ تشریف لائے تو مسئلہ دیکھو کیا پوچھتا ہے۔ پوچھو بھائی۔ حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا ٹٹی میٹھی ہو گئے یا پھیکی ہو گئے؟ یہ مذکور ہے ان کے حالات۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کو امام صاحب بنا دیا جائے، کیا کرو گے اس کا؟ کرو گے نہیں؟ ٹھیک ٹھاک کام کر دو گے؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے جب تک وہ گیلی رہتی ہے تو میٹھی ہوتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کا میٹھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے کہا آپ نے چکھی تھی، سوچو کیا بنے گا آپ کا۔ یہاں رکھ کے سوچو، اس پیمانے پر کوئی آپ کو غصہ دلاتا ہے؟ دلایا کسی نے آج تک؟ نہیں دلایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، کچھ چیزوں کا علم عقل لگا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ گیلی ہے تو میٹھی اور سوکھ گئی تو پھیکی، اس لیے کہ اس گیلی پر مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی، اور جب وہ سوکھ جائے تو مکھیاں اس پر نہیں بیٹھتی۔ اس نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ جواب سنا اور پھر حضرت کے پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا جی مجھ میں اور میرے دوست میں شرط لگی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زیادہ تحمل والے بندے ہیں یا دوسرے ایک محدث تھے وہ۔ میں نے کہا میں حضرت کو اس طرح جانچتا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ سمجھ رہا تھا، یعنی اس کیفیت پر کوئی آپ کو غصہ دلائے تو آپ کیا کریں گے؟ شریعت مطالبہ کرتی ہے اس انتہا کو کوئی غصہ دلائے تب بھی تحمل سے کام لو۔ اب وہ غصہ جو مطلوب ہے، غصہ آئے یعنی آپ کو آنا چاہیے، وہ تب ہے دین مٹ رہا ہو تو آپ کو غصہ آئے، امت پر ظلم ہو تو آپ کو غصہ آئے، کسی پر زیادتی ہو تو آپ کو غصہ آئے، کوئی کسی کو رون چلا جائے تو آپ کو غصہ آئے۔ غصہ آنا بھی چاہیے اور غصے پر قابو بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال اس امر مذموم سے ہماری حفاظت فرمائے اور امر محمود غصے کی شکل میں ہمیں جہاں آنا چاہیے عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔